باکو کی آنکھیں شراب سے بوجھل تھیں اور دماغ معاوف تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر نوجوان لڑکی کا ذکر سنا تو اس کے تن بدن میں لذت کی لہر دوڑ گئی اور یکلخت اس کا ذہن نوجوان راہب کی محبوبہ روزی پر جا کر اٹک گیا۔ وہ شیطانیت سے بھرپور لہجے میں مسکرایا اور نارمن کی خدمت میں عرض کی، عظیم سالار، آپ بے فکر ہو جائیں، میں مچھیروں کی بستی کا ایک ایسا نگینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کو گزشتہ زندگی کی ہر حسین لڑکی بھول جائے گی۔ محترم سالار، وہ ہماری بستی کی سب سے حسین لڑکی ہے جس کی بھرپور جوانی شاید آپ کے لیے ہی اب تک محفوظ رہی۔ آپ میرے ہمراہ چند سپاہی بھیج دیجئے، میں ابھی اسے لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور زمستان کی یخبختہ ہوائیں پتے پتے کا کلیجہ لرزا رہی تھیں۔ جس وقت جنیوی سپاہیوں کا شیطانی دستہ باکو کے ہمراہ روزی کے مقدر پر بجلی گرانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے پرشور آواز کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ بوڑھا عباس رومیلی حصار میں ایک نئی مہم پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے جانبازوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج عیسائی بحریہ کے سپاہی آبنائے باسفورس سے غافل تھے اور برفیلی ہواؤں کی شدت نے انہیں ساحل پر خیمہ زن ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ان کے جہاز سمندر میں موجود تو تھے لیکن لنگر انداز تھے۔ نارمن کے کئی جہازوں میں سے 7 اس وقت ترک بحریہ کی زد میں تھے۔ 2 جہاز کھلی جگہ موجود تھے جبکہ باقی 5 ساحل کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ نارمن کے سپاہی آگ جلائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عباس کے لیے یہ موقع شاندار تھا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ عباس نے ارادہ کیا کہ وہ رات کے پہلے پہر مسیح جہازوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نظر آتش کر دے گا۔ نارمن کے 7 سے زیادہ بحری جہاز براہ راست عباس کے حملے کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس قدر ٹھٹھرتی ہوئی رات میں نارمن اور اس کے ساتھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شمع توحید کے پروانے یخبستہ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر یوں ان کے جہازوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ٹھیک اس وقت جب نارمن کے شیطانی ارادوں کی تکمیل کے لیے چند سپاہیوں کا دستہ ایک شیطانی مقصد کی خاطر بستی کی جانب روانہ ہوا تھا، بوڑھے عباس کا ایک جہاز اور چند بادبانی کشتیاں مسیحی بیڑے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ بوڑھے عباس کو اس کے جانباز سپاہیوں نے بڑھاپے کی وجہ سے بہت منع کیا کہ وہ اس سردی میں باہر نہ نکلے، لیکن وہ بوڑھا کہاں تھا، وہ تو جوان تھا کیونکہ اس کا جذبہ ابھی جوان تھا۔ عباس کا ارادہ تھا کہ وہ مسیحی جہازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مسلمانوں کی بحری قوت میں اضافہ ہو سکے، لیکن لڑائی کی صورت میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ان جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ عباس مسیحی جہازوں کو بے خبری میں جا لینا چاہتا تھا اور پھر 1 گھنٹے بعد آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں عباس کے جنگجو جہاز سرکتے نظر آئے۔ مسیحی ملاح اور سپاہی جہاز کے تہخانوں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جو ہی عباس کو کونتی ہوئی بجلی کی روشنی میں مسیحی جہازوں کے حوالے دکھائی دیے، اس نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ جہازوں کے ساتھ بندی کشتیاں کھول دی جائیں اور ہر کشتی میں 7 شمشیر بکف سپاہی سوار ہو کر مسیحی جہازوں کی طرف بڑھیں۔ اس نے حکم دیا کہ انتہائی بے آواز اور خفیہ طریقے سے دشمن کے جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلے لمحے 20 سے زیادہ عثمانی کشتیاں باسفورس کے سینے پر رینگتی ہوئی دشمن کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ طوفان باد و باراں پورے زوروں کے ساتھ جاری تھا۔ آسمان پر بادل گرج اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور تیز ہوا کے جھونکے سمندری لہروں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہے تھے، لیکن عثمانی کشتیوں کے سوار کھلے آسمان تلے سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے نارمن کے جہازوں کو گھیرنے جا رہے تھے۔ بوڑھا عباس نوعمر لڑکوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا اور کشتیوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو پوری مہارت سے لے جا رہا تھا۔ جلد ہی درمیانی فاصلہ طے ہو گیا اور عباس کی کشتی پہلے مسیح جہاز کے ساتھ آ لگی۔ جہاز پر بے خبری کا عالم تھا، بادبان گرے ہوئے تھے اور لنگر سمندر میں لٹک رہے تھے۔ عباس نے اپنے ساتھ 5 کشتیوں کے سواروں کو جہاز پر چڑھنے کا حکم دیا۔ باقی کشتیاں دوسرے مسیحی جہاز کی طرف بڑھیں جو 300 گز کے فاصلے پر اس جہاز سے قدرے دور کھڑا تھا۔
عباس اور اس کے ساتھی بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے اپنی کشتیوں سے دشمن کے جہاز پر منتقل ہو گئے۔ یہ 35 افراد تھے، سب بارش کے پانی سے سر تپا بھیگے ہوئے تھے، لیکن چرمی لباس نے ان کے جسموں کو گیلا ہونے سے بچا رکھا تھا۔ ان کے سروں پر آہنی خود اور جسموں پر زریں تھیں، اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ کھٹکا پیدا کیے بغیر رینگتے ہوئے جہاز کے عرشے پر آئے اور پھر باری باری نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عباس خود تھا، اور پھر اس کے تمام جانباز ایک ایک کر کے جہاز کے اندرونی احاطے میں گھس آئے۔ یہاں فرش پر چٹائیاں بچھا کر 2 غلام ایک کونے میں سردی سے سکڑے پڑے جا رہے تھے۔ یہ جہاز کو کھینے والے چپو بردار غلام تھے، شاید اپنی باری بھگتا کر بے سود پڑے سو رہے تھے۔ عباس نے ایک سپاہی کو ان کے سر پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خود تہہ خانے کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت تک عثمانی سپاہیوں کے بھاری بھرکم جوتوں کی دمک نے تہہ خانے میں شراب پی کر غل غبارہ مچاتے ملاحوں اور سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔ عباس کا دستہ برق رفتاری سے نیچے اترا تو مسیحی سپاہی بھی مسلح ہو چکے تھے، چنانچہ چند لمحے کے لیے لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں طوفان باد و باران کے شور پر حاوی ہو گئیں۔ شراب کے نشے میں دھت سپاہی عباس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے چلے گئے۔ اب جہاز پر عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عباس نے لنگر اٹھانے کا حکم دیا اور جہاز کے بادبان کھلنے لگے۔ عباس تیزی سے عرشے پر آیا اور یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کے جانباز ساتھی مسیح بیڑے کے دوسرے جہاز پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ عباس خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اب اس کی نظر آسمانی بجلی کی مدد سے نارمن کے ساحل پر کھڑے باقی ماندہ 5 جہازوں پر تھی۔ عباس کے بحری عقاب اپنے بوڑھے سالار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں مقبوضہ جہازوں کے بادبان کھل چکے تھے اور تیز ہوائیں انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لا رہی تھیں۔ دونوں جہاز قریب ہوئے تو بوڑھے عباس نے کشتیوں اور جہازوں پر سوار اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسیحی بیڑے سے نظر بچاتے ہوئے ایک لمبا موڑ کاٹ کر بچیروں کی بستی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ عباس کا خیال تھا کہ وہ ساحل پر لنگر انداز مسیحی جہازوں کو زمینی راستے سے تکسیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں مقبوضہ جہازوں کے عملہ کی طرح نارمن کے باقی جہاز بھی بے خبری کے عالم میں فتح کر لیے جائیں گے۔ عباس کے اس خیال کی سب سے بڑی وجہ طوفانی رات تھی۔ آسمان آج عثمانی سپاہیوں پر رحمت بن کر برس رہا تھا اور آسمانی بجلیاں نارمن کے مقدر پر قہر بن کر کڑک رہی تھیں۔ مقبوضہ جہاز اور عثمانی کشتیاں مچھیروں کی بستی کے بالکل نزدیک مچھیروں کی گودیوں پر آ لگیں۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے والی بہت سی کشتیاں پہلے سے لنگر انداز تھیں۔ سردی عروج پر تھی، لیکن بوڑھے عباس کی شریانوں میں گرم خون شعلوں کی طرح لپک رہا تھا۔ وہ کود کر گودی پر اترا اور 30 سپاہیوں کو اپنے جہازوں اور کشتیوں کی حفاظت پر مامور کرنے کے بعد ایک کوس کے فاصلے پر موجود بے خبر مسیح جہازوں کی جانب بڑھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 90 سے زیادہ جانباز ساتھیوں کا ایک دستہ تھا جو سب کے سب بارش میں بھیگتے مسیح جہازوں کے عقب سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کبھی کبھی رات و سائقہ کونتی تو سارا ماحول روشن ہو جاتا اور وہ صاف دکھائی دینے لگتے۔ احتیاط کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عباس کے تجربہ کار دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے ساحل پر چلنے کے بجائے ایک کوس کا فاصلہ پتھریلی چٹانوں اور جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر عبور کیا جائے۔ چنانچہ سلطانی فوج کے بحری عقاب عام راستے سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ رات اپنے پہلے پہر کے آخری حصے میں تھی۔ باسفورس کی پوری وادی طوفان باد و باران کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر سہمی ہوئی تھی اور 90 سے زیادہ شمشیر بکف مجاہد اپنی چیتے جیسی آنکھیں چمکاتے دھیرے دھیرے مسیح جہازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نارمن کے بحری دستے میں صرف 7 جہاز نہ تھے، اس کے باقی جہاز بیرہ معمورہ اور گولڈن ہان کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ مچھیروں کی بستی سے ایک کوس کے فاصلے پر نارمن کے خصوصی جہازوں کا پڑاؤ تھا۔ نارمن خود ساحلی چٹانوں میں عالیشان خیمے نصب کیے اپنے 200 سے زیادہ سپاہیوں کے ہمراہ مقیم تھا۔
آج کی موسلا دھار بارش نے نارمن کی حس جنسیت کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہی باکو کے ہمراہ مچھیروں کی بستی سے قاسم کی پہلی محسنہ روزی کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک اس وقت جب وہ مکروب باکو درندہ صرف سپاہیوں کے ساتھ روزی کی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا، عباس کے شہباز مسیحی جہازوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل سے تیر کر چند قدم کے فاصلے پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھتے، انہیں سمندر میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ عباس نے آسمانی بجلی کی چمک میں دیکھ لیا کہ سمندر میں حرکت کرنے والی چیز دراصل 2 کشتیاں تھیں جو تیزی سے ساحل پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ عباس نے سوچا کہ یہ کشتیاں یا تو ان مچھیروں کی ہو سکتی ہیں جن کی گودیوں پر ابھی کچھ دیر پہلے عثمانی سپاہی آ کر اترے تھے، یا پھر مفتوحہ جہازوں سے بچ کر نکلنے والے کچھ عیسائی سپاہی ہو سکتے ہیں۔ عباس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کشتیوں کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے تیر کر خود ان جہازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر عمل نہ کر سکا کیونکہ سامنے سے آنے والی کشتیوں پر موجود دشمن کے فوجیوں نے جہاز کے عملہ کو سینک پھونک کر خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لمبوترے سنگ کی آواز طوفانی بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سامنے کھڑے جہازوں تک پہنچ گئی اور لنگر انداز جہازوں میں ہلچل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب حماقت ہوتی اگر عباس کا دستہ تیر کر دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ دیکھ لیے گئے تھے اور دشمن کے ساحل پر پاپیادہ موجود تھے۔ اب تو یہی بہتر تھا کہ وہ الٹے قدموں فرار ہوتے اور پیچھے مچھیروں کی بستی میں کھڑے اپنے مفتوحہ جہازوں کو برق رفتاری سے لے کر نکل جاتے۔ اسی خطرے کے پیش نظر عباس نے اپنے 30 بہترین سپاہیوں کو پہلے ہی ان جہازوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ خطرہ دیکھتے ہی وہ ان جہازوں کو لے کر رومیلی حصار کی جانب نکل جائیں، کیونکہ عباس اور اس کے ساتھی ساحل پر تھے اور ان کے لیے زمینی راستے سے واپس بھاگنا اور 3-4 میل کے فاصلے پر موجود رومیلی حصار تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ سنگ کی آواز سنتے ہی مسیح جہاز چکنے ہو گئے اور انہوں نے فی الفور لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے شروع کر دیے۔ نارمن اس بات سے بے خبر تھا کہ آبنائے باسفورس کی اس 2-3 میل چوڑی آبی گزرگاہ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے کانوں تک سنگ کی انتہائی مدھم آواز پہنچتی، لیکن اس سے اس قدر ہیبتناک طوفانی رات میں کسی طرح بھی دشمن کے حملے کا خیال تک نہیں تھا، اور پھر ایک نوجوان حسینہ کا انتظار اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس انتظار کی کوفت کو کم کرنے کے لیے وہ بار بار شراب کے جام اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا، اور پھر طویل انتظار کے بعد نارمن کے سپاہی معصوم دوشیزہ مظلوم روزی کو اٹھا کر نارمن کے خیمے میں لے آئے۔ روزی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا لباس کیچڑ سے لت پت تھا۔ غالباً درندہ صفت سپاہی اس معصوم لڑکی کو اپنے ہمراہ لانے کے لیے گھسیٹ رہے تھے۔ نارمن نے روزی کو دیکھا تو اس کی رال ٹپٹنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً گرم پانی سے غسل دلا کر اور نیا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن روزی ایسا کہاں ہونے دینے والی تھی۔ وہ نارمن کا حکم سنتے ہی بدک گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے نارمن اور باکو کو گالیاں دینے لگی۔ سپاہیوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اس ناتواں لڑکی کو سنبھالتے یا نارمن کی عیاشی کے لیے بناتے سنوارتے۔ صلیبی لشکروں کے ہمراہ جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لونڈیاں اور نوجوان لڑکیاں تو ہوا ہی کرتی تھیں، اور عین ممکن تھا کہ نارمن کے دستے میں موجود خادمائیں روزی کو نارمن کی حوث کے لیے نہلا دھلا کر سنوار بھی لیتیں۔ لیکن عین اسی وقت ایسا واقعہ پیش آیا کہ نارمن کی تمام حوث آن کی آن میں ہوا ہو گئی۔ اس کا نشہ یکلخت اتر گیا اور اس نے سب کچھ بھول کر اپنا فوجی لباس پہننا شروع کر دیا۔ کیچڑ میں لت پت ایک نوجوان نارمن کے خیمے میں وارد ہوا۔ یہ ان جہازوں کے عملے کا سپاہی تھا جو عباس کے جانباز ساتھی صلیبیوں سے چھین چکے تھے، اور یہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو حملے کے دوران بچ نکلے تھے، جنہوں نے آبنائے باسفورس کے بپھرے ہوئے پانی کو 1 میل تک تیر کر عبور کیا تھا۔ یہ فوجی جب مچھیروں کے ساحل پر اترے تو انہیں مچھیروں کے ساحل پر اپنے مقبوضہ جہاز لنگر انداز نظر آئے۔ یہ تعداد میں 6 تھے
اور جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ سال کے راستے باقی ماندہ جہازوں کی جانب بڑھ رہا ہے تو ان 6 فوجیوں نے مچھیروں کی کشتیاں اڑائیں اور اپنے باقی ماندہ جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے اسی جانب چل دیے۔ کیچڑ میں لت پت نوجوان نے نارمن کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ اسی ساحل پر دیکھا گیا ہے جو کچھ دیر دکھائی دینے کے بعد چٹانی سلسلے میں روپوش ہو گئے۔ نارمن کے لیے یہ خبریں دہلا دینے والی تھیں۔ اس کا نشہ ہرن ہو گیا اور وہ اپنے مقبوضہ جہازوں کو واپس چھیننے اور مسلمانوں کے پیدل دستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپاہیوں کو حکم دیتا، ایک سنسناتا ہوا تیر نارمن کے خیمے کا پردہ چیر کر اندر داخل ہوا اور فرش میں پیوست ہو گیا۔ خیمے میں موجود نارمن اور دوسرے سپاہیوں کی سانسیں رک گئیں۔ نارمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن روزی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی عزت بچ جانے کی خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ حملہ آوروں کا دستہ نارمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکا ہے۔ نارمن بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے خیمے سے باہر قدم نکالنے کا ارادہ ترک کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام فوجیوں کو مسلح ہو کر مقابلہ کرنے کی اطلاع دیں۔ نارمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اپنے خیمے کے اندر ان دیکھے دشمن سے خوفزدہ تھا۔ روزی کو لانے والے چند سپاہی اور باکو بھی یہی موجود تھے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر اگلے لمحے یکلخت کئی مسلح سپاہی نارمن کے خیمے میں گھس آئے۔ دراصل جب عباس عیسائی فوجیوں کی نظروں میں آ جانے کے بعد الٹے قدموں فرار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے کسی مظلوم لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت پر غور کیا تو بجلی کی چمک میں اسے نارمن کا زمینی خیمہ نظر آیا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ یہ آواز ساحل پر نصب خیموں کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس نے مسیحی جہازوں کو ساحل سے فرار ہوتے دیکھ کر نارمن کے زمینی پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب سے پہلے نارمن کے خیمے کی جانب لپکا۔ مسلمان سپاہی عیسائیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور دونوں طرف کی تلواریں چھنچھنا اٹھیں۔ نارمن خود ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے بوڑھے عباس کو دیکھا تو اسے کمزور سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوا، لیکن نارمن کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب عباس کے تجربہ کارانہ داؤ نارمن کے لیے سمجھنے مشکل ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنے بوڑھے سالار کو ایک ویشی کے ساتھ نبر آزما دیکھا تو اس کی مدد کے لیے لپکے۔ باکو جو غیر مسلح تھا اور خیمے کے ایک کونے میں کھڑا تھا، حالات کی نزاکت کو بھانپ گیا اور اس نے فرار ہونے کے لیے خیمے کا عقبی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ وہ خیمے سے نکل بھی جاتا اگر روزی کی نظر اس پر نہ پڑی ہوتی۔ روزی نے چلا کر ایک مسلمان سپاہی کو باکو کی طرف متوجہ کیا۔ ارے وہ بھاگ رہا ہے، وہ لنگڑا شیطان جو مجھے اٹھا کر یہاں لایا، وہ بھاگ رہا ہے۔ باکو کی قسمت ہار چکی تھی۔ وہ اپنی لنگڑاہٹ کی وجہ سے بھاگ تو سکتا نہ تھا۔ فوراً مڑا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے سپاہی کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک مسلمان سپاہی کے لیے تو ممکن نہ تھا کہ وہ کسی گڑ گڑاتے ہوئے شخص کو قتل کرتا۔ چنانچہ مسلمان سپاہی نے باکو کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثناء میں عباس میدان کارزار پر قابو پا چکا تھا۔ نارمن بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا تھا اور اس کے بچنے کی امید کم ہی تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی تہ ہو چکے تھے۔ نارمن کے خیمے میں تو عباس کے چند ساتھی ہی حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ باقی دستہ بے خبر مسیحی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس ساحل پر نارمن کے 200 سے زیادہ سپاہی خیمہ زن تھے اور عباس کے ہمراہ 100 سے بھی کم جانباز تھے، لیکن شراب کے نشے میں بدمست مسیحی فوج کے سپاہی مقابلے کی سخت نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بہت قلیل وقت میں مسلمانوں نے نارمن کے پورے محافظ دستے کو زیر کر لیا۔ 70 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور باقی قسطنطنیہ کی سمت پر فرار ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے مال غنیمت اٹھایا اور تیزی سے واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب روزی بوڑھے عباس کے ہمراہ تھی۔ عباس جب مشیروں کی بستی کے نزدیک پہنچا تو اس نے روزی سے کہا، لو بیٹی، تمہاری بستی آ گئی، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں بابا، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ عباس کے لیے روزی کا جواب غیر متوقع تھا۔ وہ خود گھر سے دور محاذ جنگ پر تھا، روزی کو کس طرح اپنے ساتھ رکھتا؟ پھر روزی عیسائی تھی اور مسلمانوں کے جنگی محاذ پر
اس کا رہنا دفاعی نقطہ نگاہ سے درست نہ تھا، لیکن عباس مجبور ہو گیا۔ ایک بے سہارا اور مظلوم لڑکی اس کا دامن تھامنا چاہتی تھی، وہ انکار نہ کر سکا۔ عثمانی بحریہ کے سرفروش مجاہد اپنی مہم سے کامیاب لوٹے۔ ان کا پہلا شبخون صلیبی افواج کے لیے انتہائی حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ جسٹینانی کے 2 بڑے جہاز اور کئی کشتیاں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی تھیں۔ نارمن کو آخری وقت میں بچا لیا گیا تھا اور وہ قسطنطنیہ میں زیر علاج تھا۔ عیسائی بحریہ کے 100 سے زیادہ سپاہی مارے گئے تھے۔ باکو بھی بچ نکلا تھا، البتہ روزی اپنی بستی میں لوٹنے کے بجائے بوڑھے عباس کی بیٹی بن کر اس کے ہمراہ رومیلی حصار کی جانب جا چکی تھی۔ شبخون میں مسیحی بحریہ کے 5 جہاز جو ساحل پہ کھڑے تھے بچ نکلے، لیکن پھر بھی یہ مہم 100% کامیاب رہی۔ شہنشاہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس نے جنیوی سپہ سالار جسٹینانی کو بلا کر نارمن کی کوتاہی کا ذکر کیا اور جسٹینانی سے کہا کہ وہ فی الفور عثمانی بحریہ کی اس کارروائی کا بدلہ لے، ورنہ قسطنطنیہ کے شہریوں کا اعتماد ہمارے دفاعی انتظامات سے اٹھ جائے گا۔ شہنشاہ نے جسٹینانی کو حکم تو دے دیا، لیکن نہ جانے کیوں اسے توقع تھی کہ جسٹینانی مسلمان سرفروشوں سے پنجہ نہ لڑا سکے گا۔ اس واقعہ کے بعد آبنائے باسفورس پر مسلمان بحریہ کی داغ بیٹھ چکی تھی۔ مچھیروں کی بستی میں باکو ابھی تک سلامت تھا، لیکن باقی مچھیرے اب عیسائی فوجیوں کے ساتھ ہمدردی نہ رکھتے تھے۔ مسیحی جہازوں پر قبضے کی خبر ادھر نہ پہنچی تو سلطان خوشی سے جھوم اٹھا۔ سلطان محمد خان نے فوری طور پر اپنے سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور ان سے کہا، اسلام کے سرفروش مجاہدوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی تاریخ بنانے کے لیے چل پڑیں۔ ہماری خواہش ہے کہ موسم سرما کے اختتام پر ہم اپنی بہادر افواج کو لے کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیں۔ سلطان محمد خان کے پروکار چہرے پر پہاڑوں جیسا عزم نظر آ رہا تھا۔ یعنی چری کی افواج کے سپہ سالار آغا حسن نے سلطان کی دعوت پر لبیک کہی اور اپنے لشکر کو قسطنطنیہ کی جانب لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ موسم سرما کا اختتام دور نہ تھا، چند دنوں کی بات تھی۔ چنانچہ اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ طے ہو گیا کہ جنوری 1453 عیسوی کے اختتام تک سلطانی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا جائے گا۔ قیصر روم قسطنطین دو ازدحام کے لیے یہ خبر روح فرسا ثابت ہوئی اور وہ قسطنطنیہ کو عثمانی شاہینوں سے بچانے کے لیے دیوانہ وار تیاریاں کرنے لگا۔ قیصر کا زیادہ وقت اب دفاعی انتظامات میں گزرتا تھا۔ دن بھر جنگی سرگرمیوں اور فصیل شہر کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے کام سے فارغ ہوتا تو رات کو اپنے سپہ سالاروں اور خاص مشیروں کی مجلس طلب کر لیتا۔ جنوری کے آغاز میں شہنشاہ نے آس پاس کی تمام فوج قسطنطنیہ میں جمع کر لی۔ اس نے فوج کو نئے طریقے سے منظم کیا۔ یونان کے بہادر تلوار بازوں کو باقی فوج سے الگ کر کے 500 جنگجوؤں کی کمان سونپی۔ ان یونانی سالاروں کو جنوبی اور مشرقی فصیل پر متعین کر دیا گیا۔ شہنشاہ نے تمام افواج میں سے 1000 بہترین شمشیر زن مقرر کر کے محافظ شاہی دستے کو از سر نو منظم کیا۔ اب محافظ شاہی دستے کا ہر سپاہی اپنی جگہ ایک معتبر سالار تھا۔ انہی یونانی سپاہیوں میں مضافاتی بستیوں میں متعین سابقہ کماندار مقرون بھی شامل تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے 400 سواروں کو مصلح الدین آغا اور قاسم بن حشام نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ مقرون ایک بدنیت اور خودسر فوجی تھا۔ شاہی دستے میں شامل ہوا تو اس کی رعونت دو چند ہو گئی۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی قیصر روم کے قدیمی محل میں جنگی نوعیت کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ شاہی محل کسی قلعے سے کم نہ تھا۔ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا قصر قسطنطنیہ کا بڑا دروازہ زمین سے 24 فٹ بلند اور 18 فٹ چوڑا ایک آہنی گیٹ تھا۔ اس دروازے کے دائیں بائیں فصیل شاہی پر 2 دیوہیکل برج تھے جن کی بلندی 40 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ بڑے دروازے سے گزر کر ایک وسیع و عریض کھلا میدان تھا جس میں ہر طرف دنیا کے مختلف پھلدار درخت اور بیل بوٹے اگائے گئے تھے۔ فرش پر قالین نما گھاس کی بہتات تھی۔ فصیل کے بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک لمبی چوڑی اور پختہ سڑک تھی جو محل کی 12 دری تک چلی گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف مہندی کی گھنی باڑ تھی۔ محل کے اندرونی عمارت دور سے ہی اپنی عظمت کا اعلان کرتی تھی۔
یہ کئی سو سال پرانی لیکن پرشکوہ عمارت تھی۔ شاہی محل کی اندرونی عمارت پر پیتل کی ایک بہت بڑی سلیب نصب تھی اور اندرونی عمارت کے صدر دروازے پر ببر شیروں کے 2 بڑے بڑے مجسمے تراشے گئے تھے جن کے جبڑے کھلے تھے اور وہ ہر داخل ہونے والے پر جھپٹ پڑنا چاہتے تھے۔ انہی مجسموں کے پہلو میں نیزہ بردار پہرےدار کھڑے تھے جن کے جسموں پر شاہی محل کا خصوصی لباس تھا۔ محل کی اندرونی عمارت کے پہلے حصے کو قسطنطین نے جنگی امور کے صدر دفتر میں تبدیل کر دیا تھا۔ رسد و کمک کے افسران اعلیٰ، فصیل اور محافظ شاہی دستے کے سالار اسی دفتر سے منسلک تھے۔ قیصر روم کا شاہی محل وسیع احاطے میں پھیلا ہوا تھا۔ محل کی جنوبی فصیل کے ساتھ داروغہ شاہی کا صدر دفتر واقع تھا۔ محل کی کئی فٹ چوڑی فصیل زمین سے اس قدر بلند تھی کہ پورے قسطنطنیہ سے دکھائی دیتی تھی۔ اس فصیل پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے برج بنائے گئے تھے جن میں ہر وقت مشتاق تیرانداز پہرےدار موجود رہتے۔ داروغہ شاہی شہنشاہ کی خفیہ پولیس کا سربراہ تھا اور اس کے صدر دفتر کی عمارت کئی کمروں پر مشتمل تھی۔ اس وسیع عمارت کے نیچے شاہی زندان کے تہخانے تھے۔ داروغہ شاہی کے دفتر میں ہر وقت 50 سے زیادہ خطرناک سپاہی مقیم رہتے۔ یہی سپاہی بوقت ضرورت شہنشاہ کے شاہی دستے میں بھی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ شاہی محل کے تہخانے میں جس روز سے قاسم کو لایا گیا تھا، داروغہ شاہی پہلے سے زیادہ مستعد ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قیدی جاسوس سلطان محمد خان کے لشکر کا خاص آدمی ہے۔ قاسم کو جب یہاں لایا گیا تو شہنشاہ نے داروغہ شاہی کو قاسم سے پوچھ گچھ پر مقرر کیا۔ قاسم نے خوب دانشمندی کا ثبوت دیا اور اس نے سلطانی لشکر کی تیاری کے سلسلے میں شہنشاہ کے آدمیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ سلطانی لشکر کے عزائم اور تیاری کا سن کر شہنشاہ کے دل پر سلطان کی ہیبت اور زیادہ بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے عثمانی لشکر، افواج، اسلحہ اور بحری بیڑے کی تفصیلات بڑھا چڑھا کر بیان کر دیں۔ قاسم کو یہ سب کچھ بتا دینے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو شہنشاہ نے اس تعاون پر قاسم کی سزائے موت مؤخر کر دی اور دوسرا قاسم تفتیش کنندگان کی اذیت سے بچ گیا۔ داروغہ شاہی جانتا تھا کہ قاسم ایک خطرناک جاسوس ہے، چنانچہ وہ جب بھی قاسم کے پاس کسی قسم کی پوچھ گچھ کے لیے آتا تو اس کے ہمراہ 10 خطرناک سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ ہوتا۔ قاسم کے لیے ان کا حصار توڑ کر فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ قاسم جس کوٹھڑی میں قید تھا اس کے دائیں بائیں اور سامنے بھی آہنی سلاخوں والے قید خانے تھے، لیکن جب سے قاسم کو یہاں لایا گیا تھا اس نے اپنے علاوہ کسی اور قیدی کی آواز نہ سنی تھی۔ قاسم جس قید خانے میں نظر بند تھا یہاں سے کسی قیدی کا فرار ممکن نہ تھا۔ قاسم تاریک زندان میں قید تھا۔ یہ دراصل شاہی محل کا ایک تہ خانہ تھا جسے جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تہ خانے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ زمین پر خشک گھاس پھوس بچھی تھی اور تہ خانے کی چھت قاسم کے سر سے زیادہ بلند نہ تھی۔ قاسم چاہتا تو چھت کو ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ موٹی موٹی آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ایک چھوٹی سی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس راہداری میں چند کمرے اور بھی تھے جو قید خانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ راہداری کا اختتام زینوں پر ہو رہا تھا اور 20 سے زیادہ پختہ زینے اوپر شاہی محل کی عقبی عمارت میں کھل رہے تھے۔ یہ عمارت جس کے نیچے تہ خانے تھے داروغہ شاہی کا خاص دفتر بھی تھا۔ اس عمارت میں ہمہ وقت داروغہ شاہی کے خطرناک سپاہی موجود رہتے۔ قاسم جب سے اس کمرے میں بند کیا گیا تھا مسلسل فرار کی ترکیبوں پر غور کرتا رہا۔ سلاخیں توڑنا اس کے بس کی بات نہ تھی، چنانچہ وہ کھانا لانے والے غلام سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ کسی طرح فرار کے وقت اس کی مدد حاصل کی جا سکے، لیکن قاسم کی بدقسمتی سے کھانا لانے والا غلام قوت گویائی سے محروم تھا۔ قاسم کو شاہی محل کے قید خانے میں گزرنے والا ایک ایک دن ایک ایک صدی کی طرح دکھائی دیتا تھا، لیکن پھر بھی قاسم نے بے شمار دن یہاں گزار دیے تھے، یہاں تک کہ اب موسم سرما کا بھی اختتام ہونے والا تھا۔ آغاز جنوری کی ایک نہایت سرد رات زندان کے اندر قاسم کی زندگی کی ایک نہایت اہم رات ثابت ہوئی۔ تاریک تہ خانے کی اکلوتی مشعل کسی ٹھٹھرے ہوئے ستارے کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔
تہ خانے کی گیلری اور باقی کوٹھیاں جو دن بھر ویران پڑی رہتی تھیں اس سرد رات میں پرہول دکھائی دے رہی تھیں۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ تہ خانے میں دن بھر دوڑنے پھرنے والے چوہے اپنی اپنی بلوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ اوپر کی عمارت میں بھی پرہول سناٹا تھا۔ تمام پہرے دار گرم بستروں میں بدماش پڑے سو رہے تھے۔ داروغہ شاہی کی رہائش گاہ یہاں سے چند 100 قدم کے فاصلے پر گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تھی۔ کیسر کے پورے شاہی محل میں ہر طرف خاموشی کے پہرے تھے۔